السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال ابو الحسن الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، حق کے مطالب علماء کرام نے ادا کر دیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً جوانوں کا، جنہوں نے مولانا مرزا عسکری صاحب کی سرپرستی میں اس جلسہ تقدیر و تشکر کو منعقد کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرات باشعور ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں یہ سینس ہے کہ اس طرح خدمت گزار شخصیت کی اس طرح سے اعزازی جلسہ رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہوتا تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد چہلم کی مجلس میں مولانا کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے یہ خدمات ہے، ذرا دو جملوں میں کہہ دیجئے۔ تو کہیں سے بھی باہر سے آنے والے مولانا، ان کو پتہ نہیں کون ہے، جس کا انتقال ہوا وہ کون تھے۔ اولاد کہہ دیتی ہے تو ممبر پر بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں جیسا کہ میں نے سنا کہ مولانا جناب مرحوم بڑے اچھے مولائی تھے، یہ تھے وہ تھے۔ لیکن حقیقت میں ہماری قوم، برا نہ مانے، مردہ پرست قوم ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے نا، تب اس کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، بڑے اچھے آدمی تھے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو اس کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، صرف برائیوں پہ نظر ٹکتی رہتی ہے۔ لیکن آپ نے آج جلسہ تقدیر و تشکر کے ذریعے یہ ثابت کر دیا، اور علماء کی موجودگی یہاں پر، یہ سب سے بڑے اعزاز ہے کہ شاید دراکشاورم کی شخصیت سرزمین پر اس طرح ایک خدمت گزار شخصیت کی اعزاز میں اتنے علماء کا جمع ہونا پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ یہ تو میں جانتا، بچپنے ہی سے جانتا ہوں اس سرزمین کو، بچپنے ہی سے آتا جاتا رہا، مجالس پڑھتا رہا، اور میرے والد محترم بھی ایک خدمت گزار شخصیت تھے، ان کے ساتھ آتا رہا۔ میں جانتا ہوں کافی شخصیتیں خدمت گزار یہاں سے گزری ہیں، جیسے ابھی کچھ مہینے پہلے جناب چھوٹو صاحب واقعی خدمت گزار شخصیت تھی۔ اس سے پہلے آپ ہی کے بڑے بھائی جناب بڑے عباس حسین صاحب، یہ شخصیتیں بھی قابل تقدیر و تشکر تھی۔ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جن کو ہم نے نہیں دیکھا، جیسے کہ صاحب قبر جناب عبد الغنی صاحب مرحوم، اور بھی ایسی شخصیتیں ہیں اس علاقے میں جنہوں نے خدمتیں انجام دی ہے، اور خدا کے پاس تو ان کا اجر و ثواب ہے، یہ طے ہے، لیکن ہماری طرف سے بھی کچھ نہ دے سکتے تو کم سے کم ایسے خدمت کرنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ تو لا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آج جلسہ دو لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ ایک یہ ہے کہ جناب عباس حسین مازندرانی صاحب، جن کی 40 سالہ خدمات ہے، ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی ہے کہ الحمدللہ ہم نے ان کی زندگی ہی میں ان کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ان حالات میں اور اس موقع پر انہوں نے خدمت کی ہے جب ہم لوگ نجف، تب تو خم کا تصور بھی نہیں تھا، صرف نجف تھا،
نجف کے علماء کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے تھے. بیان تو سننا بہت بڑی بات. اس وقت تصویروں کا بھی دور نہیں تھا, اس وقت نیٹ بھی نہیں تھا, اس وقت ٹی ویاں بھی نہیں تھی. مولانا رضا آغا صاحب جیسی شخصیت, مولانا نبی حسن صاحب جیسی شخصیت, بہت سے علماء اس علاقے میں آئے. اس کے لیے مرزا غلام عباس صاحب منڈپیٹ صاحب کا بھی, ان کی بھی بڑی خدمات ہے, جن کی وجہ سے اس علاقے میں کافی علماء کو انہیں بھی متعارف کروایا. خصوصی طور پر یہاں پر جو دہم کی مجلسیں ہوتی ہیں, ان مجلسوں میں مختلف علماء و ذاکرین آتے رہے ہیں. یہ وہ شخصیتیں ہیں, یہ سب ناقابل فراموش شخصیتیں ہیں. مگر انہوں نے جو خدمتیں انجام دی, انہوں نے لفظوں کو بدل کر کہوں, دن میں چراغ نہیں جلایا تھا, رات کے اندھیرے میں چراغ جلایا. دن میں چراغ جلانا ایک رسم ہو سکتا ہے, ضرورت نہیں. رات کے اندھیرے میں چراغ جلانا ضرورت ہے, رسم نہیں. ان حالات میں انہوں نے خدمت انجام دی. یہ ان جیسے دیگر حضرات, جیسے میرے والد محترم خود نگرم میں تھے, ان حالات میں خدمتیں انجام دیں جس وقت ہم عالم کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کوئی نہیں آتا تھا. کیا آپ میت کو رکھ کر کسی کو حیدرآباد سے آنے کا انتظار کر سکتے تھے؟ اس وقت تو میتوں کو اس طرح فریزر کیا جاتا ہے, وہ انتظامات بھی نہیں تھے. کیا ہر غریب آدمی نکاح پڑھوانے کے لیے حیدرآباد سے بلوا سکتا تھا؟ جبکہ حیدرآباد میں جو تھے وہاں پہ بھی 2-3 تھے, زیادہ نہیں تھے. ان کی اپنی مصروفیتیں وہاں پر. بچہ پیدا ہوا, کان میں اذان دینے سے لے کر قبر میں لٹا کر اسما افہم تک کی مرحلوں کو انہوں نے طے کیا ہے. تو عزیزان محترم, سب سے بڑی خدمت ان کی یہی ہے کہ کل کا گزرا ہوا دن غدیر کا دن تھا, اور غدیر کے دن رسول اسلام نے جو خطبہ دیا اس کا جملہ یہ تھا کہ دیکھو, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں, علی اس کے مولا ہے. پھر رسول نے یہ فرمایا, یہ جو خبر ولایت ہے حاضرین غائبین تک پہنچاتے رہے, اور 40 سال انہوں نے حاضر بن کر غائبین تک حدیث غدیر کو اور پیغام ولایت کو پہنچانے کا کام کیا. یہ ایک مبلغ ولایت کی حیثیت ہے. سرزمین درخشاورم میں خدمتیں انجام دیتے رہے, الحمدللہ. اس کے بعد آپ خوش نصیب ہے, آپ کے درمیان میں ایک عالم دین موجود ہے, مولانا مرزا عسکری صاحب ہے, اور آپ ان کے خدمات حاصل کیجئے. آپ, بڑی خوشی کی بات ہے, آپ نے ان کو یہاں پر قبول کیا, امام و جمع و جماعت کی حیثیت سے رکھا ہے, ورنہ مثل مشہور ہے, گھر کی مرغی دال برابر. مگر آپ نے اس محاورے کو باطل قرار دیا, مولانا کو یہاں پر امام جمع و جماعت کی حیثیت سے رکھا, اور شاید کوئی اور ہوتا تو نہ اس طرح کے شخصیتوں پر نظر جاتی, نہ اس طرح کے پروگرام ہو سکتے. یہ آپ کا مبارک وجود تھا جس کی وجہ سے آپ نے اپنی باریک بینی سے جائزہ لیا. مجھ سے پہلے انہوں نے خدمتیں کی ہیں, ان کی خدمتوں کا ہم اجر نہیں دے سکتے ہیں, مگر اس طرح سے ایک جلسہ کر کر ایک شکریہ ادا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ امام رضا نے فرمایا, مخلوقین میں جو نعمت دینے والا ہے, جس نے بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو گویا اس نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا. انہوں نے نعمتیں دی ہے, علم کی نعمت دی ہے, دین کی نعمت دی ہے, ولایت عظما جیسی نعمت کو عام کیا ہے. تو لہذا جلسہ تقدیر و تشکر ہم یہاں پر منعقد کرتے ہیں. مگر میں نے کہا نا, یہ اس وقت ان حالات میں خدمت انجام دی جب کوئی نہیں تھا. آج الحمدللہ
ہمارے علاقہ خوش قسمت علاقہ ہو گیا ہے، اتنے علماء سب بیٹھے ہیں، یہ اس گوداوری کے ہیں۔ آپ بھی جو ہے رہتے تو وشاکھاپٹنم میں ہیں، لیکن آپ کا تعلق بھی چیر سے ہے، آپ سید واڑے سے ہے، آپ تو دراکشاورم سے بھی ہے، آپ پمڈیورم میں ہیں، آپ املاپورم میں ہیں، آپ جو ہے راجمندری سے ہیں، اور بھی دو تین اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہ آ پائے۔ یہ علماء کا یہاں پر اجتماع بتا رہا ہے کہ الحمدللہ اب خدمت علماء انجام دے گی، اور عوام کے لیے ان باشعور نوجوانوں سے میرا ایک ہی تقاضا ہے، اب علماء سے اپنے آپ کو رابطے میں رکھیے، مسائل علماء سے بیان کیجئے، مجلس علماء سے پڑھائیے، دین صاحبان دین سے لیجئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بس میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار آباد ہے، ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ برسوں پرانی یہ بستی عزا و ولائے علی کی بستی، پروردگارہ ہمیشہ اس بستی کو عزاداران سید الشہداء سے آباد و شاد رکھ۔ پروردگارہ تمام مشکلات کو برطرف فرما، بالخصوص یہ وائرس کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ آنے والا محرم ہم لوگ شان و شوکت سے جس طرح ہمیشہ کرتے رہے اس طرح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو بزرگ حضرات اس دنیا سے خدمتیں کرتے ہوئے چلے گئے ہیں پروردگار ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کو جنت اعلی علیین جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما۔ بالخصوص مولانا عسکری صاحب اور جو جوان اس جلسے کے منعقد کرنے کے محتمم بنے ہیں، پروردگار ان کو رزق و عمر میں برکت نصیب فرما، اور جو حضرات جنہوں نے شرکت کی ہے پروردگار عالم ان تمام کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے علماء اعلام مراج تقلید بالخصوص یہ علماء جو یہاں پر تشریف فرما ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے رزق و عمر میں ترقی عطا فرما، ہم سب کو راہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر چلتے رہنے کی توفیق فرما، خصوصاً مبلغ حق ذاکر اہل بیت بے لوث خدمت گزار جناب عباس حسین ماسندرانی صاحب کو طول عمر بابرکت نصیب فرما، ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ان کا سایہ پر برکت ہمارے سروں پر سلامت رکھ، پروردگارہ آخری دم تک انہیں اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اسی کے ساتھ آپ کے درمیان سے رخصت چاہتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔